اچھا، یہ ممکن ہے اس وقت جو پیشنٹس ہیں ان کے فیملی ممبرز میں سے کوئی اس پوزیشن میں ہو کہ وہ اپنے پیشنٹ کے کمرے میں رات رہے؟ آپ رہ سکتے ہیں؟ اچھا، آپ بتائیے اس بارے میں زیادہ کہ کیسے اور اس کا نتیجہ صبح مثبت نکلے، یعنی پیشنٹ کا فیملی ممبر رات اس کے ساتھ رہے اور مریض کے علاج پہ اس رات اچھائی والا اثر پڑے، خرابی والا اثر نہ پڑے۔ اب آپ دوبارہ بتائیے، آپ رہ سکتی ہیں؟ اصل میں نکتہ یہ ہے کہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی فیملی رات کو اپنے پیشنٹ کے ساتھ رہے، کیا وہ فیملی پیشنٹ سیف ہے؟ دیکھیں، کراچی میں ایک پیشنٹ جو ہے وہ اس وقت 82ویں دن پہ ہے، 82nd ڈے پہ، اور 47th ڈے پہ اس کا ٹریٹمنٹ ٹوٹلی ڈیریل ہو چکا تھا، اور سڈنلی مجھے پتا چلا تو میں نے انٹروین کیا، زوم پہ فیملی کے ساتھ بات کی، پیشنٹ کے ساتھ بات کی، اور پھر اس کو واپس پٹری پہ ڈالا۔ اور 65 ڈیز جب ہو چکے تھے تو میں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ابھی تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری جو ملاقات روزانہ ہو جائے یا دن میں 2 دفعہ ہو جائے یا ٹیلی فون پہ بھی 4 دفعہ بات ہو جائے، لیکن 85th ڈے پہ آپ پیشنٹ کے ساتھ بچوں سمیت آپ رہیں گی اور اس میں علاج میں بہتری آئے گی۔ تو ان کو بالکل یقین نہیں آیا۔ ابھی مجھے کل پیشنٹ نے یاد کرایا کہ آپ نے کہا تھا تو وہ ہوا نہیں، تو میں نے کہا کہ 85th ڈے بھی نہیں ہوا، ابھی 83rd ڈے ہے تو ہو جائے، اور وہ ہو رہا ہے۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ کیا فرق آیا ہوگا؟ پوری فیملی انوالو ہے، بیوی، بچے، سارے۔ پیشنٹ جو ہے 30 سال سے اس کو نشے کی بیماری ہے اور وہ بڑی دفعہ وعدے کر چکا ہے، توڑ چکا ہے، اور اس کی زندگی میں وہ سارے مسائل ہیں جو یہاں سب بچوں کی زندگی میں ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ اس کی فیملی پیشنٹ سیف کیسے ہو گئی ہے کہ وہ رات کو رہے اور ان کے درمیان جو بات چیت ہو وہ اس بات چیت کی ریہرسل سمجھی جائے جو گھر جا کے ہونی ہے۔ آخر گھر جا کے بھی تو بات چیت ہونی ہے نا، تو انہیں بات چیت کرنے کا طریقہ آ جائے 85th ڈے پہ، 86th ڈے پہ، 90th ڈے پہ، اور جب 101ویں دن وہ گھر پہ بات کر رہے ہوں تو ان کو مشکل نہیں پیش آئے گی، کوئی ریہرسل ہو گئی ہوگی۔ تو وہ کیا کیپیبلٹی ہے؟ آپ بتائیے کہ آپ جو سمجھتی ہیں کہ آپ رہیں اور اس سے بہتری آئے گی، وہ کیا کیپیبلٹیز ہیں، وہ کیا تبدیلیاں ہیں جو آپ کے نظریات میں آئی ہیں یا آپ کے برتاؤ میں آئی ہیں یا آپ کی بات چیت میں آئی ہیں، وہ بتائیے۔ آپ بتائیے کہ کیا چیز ہے جو کہ آج سے کچھ دنوں پہلے نہیں تھی اور اب آپ میں آ گئی ہے اور آپ کو کانفیڈنس ہے کہ میں کر سکتا۔ یہی تو ہم نہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی بات۔ ہائپر نہیں ہوں گے، ٹھیک؟ یعنی دیکھیں، ایک فیملی ہے جس میں ایک پیشنٹ کافی سالوں سے ریکوری میں ہے، لیکن سڈنلی ان کے درمیان اور ان کے والد کے درمیان ایک تنازع ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب یہ بات میری ماننے، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں ماننی، اور والد صاحب کہتے ہیں دیکھو یہ بات جو ہے میں نے تمہاری نہیں ماننی، پر تم کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ وہ کہتے نہیں آپ مجھے خوشی سے اجازت دیں تو میں کروں گا، ادروائز میں نہیں کروں گا۔ وہ کہتے پھر خوشی سے تو میں تمہیں اجازت نہیں دے رہا۔ تو پھر وہ کود کے پڑھتا ہے کہ مجھے خوشی سے اجازت دے۔ آپ کا واسطہ کبھی ایسے بندے سے پڑا ہے جو کہ آپ کی خوشی کے لیے کود کے دھمکیاں دے رہا ہو؟ آپ نے کبھی ایسا خامد دیکھا ہے جو بیوی کو کہہ رہا ہو کہ 5 منٹ کے لیے میں باہر جا رہا ہوں، واپس آؤں تو تم خوش نظر آؤ؟ میں بھی ایسا تھا ایک دن۔ تو یہ جو بات ہے کہ مجھے خوشی سے اجازت دیں، تو والد کہتے ہیں بھئی خوشی مجھے اس بات کی ہے نہیں، تو میں تمہیں خوشی سے اجازت نہیں دے سکتا۔ اب والد کی جب مجھ سے بات ہوئی تو میں نے کہا بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ جس بات کی آپ کو خوشی نہیں ہے آپ وہ خوشی سے اجازت کیسے دے سکتے ہیں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ آپ 1-2 دن میں خوشی سے اجازت دے دیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے دے دوں گا؟ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خوشی سے اجازت نہیں دے سکتا، بہرحال اگر تم ویسے کرنا چاہتے ہو کوئی کام تو کر لو، میں تمہیں گردن سے پکڑ کے دبوچ کے نہیں روکوں گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں، مجھے آپ خوشی سے اجازت دیں، لیکن مجھے ایک خطرہ ہے کہ 2-3 دن کے بعد وہ خوشی سے اجازت دے دیں گے۔ تھوڑا بہت نہیں، یہ کیسے ہوگا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھی میں خوشی سے تو اجازت نہیں دے سکتا، خوشی کے بغیر تم کرنا چاہتے ہو میری، نوئنگ کہ میں خوش نہیں ہوں تو تم کر لو، اور وہ اس پہ کہتا ہے کہ آپ تو میری زندگی اچھی دیکھنا ہی نہیں چاہتے، آپ تو چاہتے ہیں کہ میں ترقی کروں ہی نہ، میں دنیا میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں، میں شباز شریف بننا چاہتا ہوں۔
یا کچھ بھی کہتا ہے وہ، تو آپ میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. پہلے وہ اس کو کوئی فڈمو کہیں گے 2-4 دفعہ، اور پھر جو ہے اپنا رات کو ان کو نیند نہیں آئے گی، پھر سویرے اٹھ کے تو کہیں گے ہاں میرا صدقے میں واری میرا پتر تو چلا جا، کوئی گل نہیں، میں خوش ہوں، یا کچھ بھی کر لو جو بھی بات ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ پہلے یوں ہوتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے، اور آپ نے اگر کہا ہے کوئی بات کو، تو ہائپر نہیں ہونا، گرمی نہیں کھانی. یعنی اگر آپ گرمی نہیں کھاتے تو آپ کے فیملی ممبر اتنا ضرور لحاظ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی خوشی کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. لیکن جب پھر ہم انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور پھر ہم خود گلٹی فیل کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا. تو جو گرمی کھانا ہے اس بیماری میں تصادم اصل چیز ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں آتے ہیں. اور جو اچھا علاج ہے اس کے جو 4 پلرز ہیں ان میں سے چوتھا پلر یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے سے جواب دہی کریں، جواب دہی سمجھتے، سوال جواب کریں کہ انج کیوں کیتا، انج کیوں کیتا، اکاؤنٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں. جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں تو یہ چوتھا پلر ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی میں فساد نہ پڑ جائے، رولا نہ پڑ جائے، سیفٹی رہے، اکاؤنٹیبلٹی پرامن ماحول میں ہو. یہ جو آپ نے کہا کہ ہائپر نہیں ہونا، اس کا کیا مطلب؟ مجھے بتائیے کہ گھروں میں ہائپر ہونا ہوتا کیا ہے؟ یہ تصادم، ڈونلڈ ٹرمپ والی باتیں یہی ہوتا ہے نا ہائپر ہونا. کہ جمعے کو مذاکرات ہو رہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کل رات فرما رہے تھے کہ ہمارے فوجی آرام بھی کر رہے ہیں اور اگلے حملے کی تیاری بھی کر رہے ہیں. اب مجھے بتا دیجئے کہ یہ کتنی پیاری بات کی انہوں نے. اور یہی کچھ ایران والے بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جیت چکے ہیں، اب تو صرف گھٹنے ٹیکنے کی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ گھٹنے کس دن ٹیکے گا. تو جمعے کو یہ ایسے 2 مہمان ہمارے پاس اسلام آباد میں آ رہے ہیں کہ دونوں ہی اندر سے اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، دونوں لڑ لڑ کے تھک بھی گئے ہوئے ہیں، لیکن دونوں بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں منہ سے تھوڑی ایسی باتیں نکالتے ہیں جو نہیں کرنے والی، حالانکہ دونوں ہی تھکے ہوئے ہیں. ہاں تھکاوٹ میں فرق ہے، مار کھانے والے کی تھکاوٹ اور مارنے والے کی تھکاوٹ میں فرق ہوتا ہے، یا ایک جیسی ہوتی ہے؟ فرق ہوتا ہے نا. ایک بندہ مار کھا کھا کے تھک گیا ہے، ایک بندہ مار مار کے تھک گیا ہے، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. ابھی جمعے کو مذاکرات ہو رہے ہیں، 3 بندے امریکہ سے آ رہے ہیں، 3 بندے ایران سے آ رہے ہیں، کی پلا ہوئے گا؟ آپ بتائیے کیا ہوگا؟ یہ نہیں کیسے ہوں گے مذاکرات؟ تو ہو رہے ہیں کہ رولا کی ہوئے گا، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے کیسے بات کریں گے؟ آپ سوچ سکتے ہیں ان کا 50 سال کا بیگیج ہے دشمنیوں کا، 50 سال کا رولا ہے. وہ تو وچ کی رولا پائے گا، کچھ تو کہے گا نا. وہ بھی مطلب جہے بندے بیٹھے نے انی دوروں آن گے، 3 ادھر بیٹھے نے 3 ادھر بیٹھے نے، تو ان کے جو موقف ہیں یا ان کے جو سٹینڈز ہیں، ان کے جو ریڈ سٹینڈز ہیں، تو وہ نہیں مانیں گے نا. وہ کہتے ہیں کہ جی ایٹم بم نہ بناؤ، ایران کہتے ہیں اسی ضرور بنانا ہے. اب کیا بنے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کے اوپر کنٹرول نہ رکھو، کہ جی اس پہ ضرور رکھنے. تو ایسی جگہ جہاں آپ کے کوئی پرانے جذباتی خرابیاں بھی ہوں تو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ میڈیٹر تو بیٹھے گا، لیکن میڈیٹر کی بات سننی بھی تو پڑے گی نا کسی کو. تو میڈیٹر پہلے بات کر کے رکھے گا نا کہ بھی میں ایک کو کہوں بولو تو وہ بولے، دوسرا سنے، جب میں اسے کہوں بولو تو پھر وہ بولے تو پہلا سنے. اور جو میٹنگ ہوگی وہ ایسے نہیں ہوگی کہ 4 بجے شروع ہو شام کو تو اگلے دن سویرے 6 بجے تک چل رہی ہو. وہ میٹنگ ہوگی کہ 45 منٹس کی پہلی میٹنگ ہوگی، ابھی تھوڑے تھوڑے غصے آئے ہوں گے تو کہنے لو جی میٹنگ اینڈ ہو گئی. 7 بجے پھر میٹنگ شروع ہوگی، پھر میڈیٹر اس کو جا کے ملے گا، پھر اس کو جا کے ملے گا، پھر اس کو کچھ نہ کچھ کہے گا، اس کو کچھ کہے گا، تو پھر دوسری میٹنگ ہوگی تو وہ بولیں گے کہ جی یہ آدھے گھنٹے کی ہوگی، تیسری میٹنگ 1 گھنٹے کی ہوگی. تو کیا آپ کے گھروں میں کوئی میٹنگ ایسے ہوئی ہے کہ یہ آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جب میٹنگ شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے اینڈ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تھک ٹوٹ کے ڈگ پڑے. تو وہ چلتی رہتی ہے، میاں بیوی کے درمیان میٹنگ ہوتی ہے، رات 10 بجے شروع ہوتی ہے، صبح سورج نکل آتا ہے، دونوں تھک کے بے ہوش ہو کے تو پھر میٹنگ ختم ہوتی ہے. تو ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوتی. ہمیشہ ایک سٹارٹنگ ٹائم ہوتا ہے کسی چیز کا اور ایک اینڈنگ ٹائم ہوتا ہے. کئی دفعہ کاؤنسلرز بھی یہ کرتے ہیں کہ جو میٹنگ ہے وہ 45 منٹس کی ہے اور وہ 2.5 گھنٹے چل رہی ہے اور حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. یہ میٹنگ بہتر ہے یا میٹنگ ہو 45 منٹس کی اور اس میں کوئی نتیجہ اگر نہیں نکلا
تو کہتے ہیں چلو جی میٹنگ اینڈ ہو گئی، اگلی میٹنگ، چاہے وہ 2 گھنٹے بعد ہو، چاہے وہ آدھے گھنٹے بعد ہو، میٹنگ کا ایک سٹارٹنگ ٹائم اور ایک اینڈنگ ٹائم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پہلے ہی تعلقات خراب ہوں تو جیسے پہلے ہی دودھ ابل رہا ہو تو اس کو جلتے ہوئے چولہے پہ رکھیں گے؟ تو دیکھنا پڑے گا کہ پہلے ہی جذبات ہیں تو کچھ ان کو بھی تو ٹھنڈا کریں گے نا۔ تو جو چوتھا ستون ہے جسے ہم ڈسپلن 4 کہتے ہیں، وہ ہے کہ جب آپ نے آپس میں بات کرنی ہے، کیونکہ 3 لوگ ہیں رائٹ ناؤ جنہوں نے آپس میں بات کرنی ہے، ان میں سے ایک علاج کرنے والے ہیں جو نئے داخل ہوئے ہیں بات کرنے والوں میں۔ پہلے تو گھر میں آپ فیملی کے ساتھ بات چیت کرتے تھے تو 2 لوگ تھے، بائی لیٹرل میٹنگ ہوتی تھی، لاؤڈ ون کی میٹنگ ہو رہی ہے، فیملی والوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لیکن جب آپ یہاں آ جاتے ہیں تو ہم نئے رشتہ دار بن جاتے ہیں آپ کے، اور اب میٹنگ میں سٹیک ہولڈرز 3 ہیں، جس میں ایک فورم یہ ہے، یہ جو سٹیک ہولڈر سیشن ہے، جس میں ایک سٹیک ہولڈر علاج کرنے والے ہیں، دوسرے سٹیک ہولڈرز فیملی والے ہیں، اور تیسرے سٹیک ہولڈر خود پیشنٹس ہیں۔ سٹیک ہولڈر ہوتا ہے جس کا کوئی نفع یا نقصان ہوتا ہے، سٹیک ہولڈر وہ ہوتا ہے۔ تو جو علاج کرنے والے ہیں وہ آپ کی زندگی میں نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جب ضرورت پڑ جاتی ہے کہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تو کسی کو بیچ میں ڈالتے ہیں، تو وہ جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اور انہوں نے بھی بات چیت کرنی ہوتی ہے، پیشنٹ سے بھی کرنی ہوتی ہے، فیملی سے بھی کرنی ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی ہو رہی ہے۔ لیکن پھر جب فیملی اپنے پیشنٹ کو آ کے ملتی ہے تو یہ پہلے بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں جو ہم شروع کرتے ہیں ٹچ اینڈ گو سے۔ فیملی کو کہتے ہیں کہ آج زیادہ نہیں سمجھانا، زیادہ دیر نہیں لگانی، 5 منٹ کی بات ہے، بس 3 منٹ کی بات ہے، چھوٹی میٹنگ کرنی ہے۔ ساتھ ادھر ٹیون ان سیشن میں ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیوں غصہ نہیں کرنا، کیوں یہ ول پاور کا معاملہ نہیں ہے، کیوں یہ مریض کی مرضی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے جو اندر ہی اندر کریونگ پیدا کرتی ہے، اور یہ ایک بیماری ہے جو کہ بہت ظالم بیماری ہے، یہ لحاظ نہیں کرتی۔ تو پھر مریض کے نفع نقصان کی باتیں ان کو سکھاتے ہیں کہ مریض کے نفع نقصان کی بات کیسے کرتے ہیں۔ گھر میں بھی مریض کے نفع نقصان کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن طریقہ صحیح نہیں ہوتا، اس کے کردار پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، رویے پہ بات نہیں ہو رہی ہوتی، رات کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، سویرے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیسے بات کرنی ہے۔ پھر کاؤنسلر نے مریض سے بات کرنی ہوتی ہے، کاؤنسلر نے فیملی سے بات کرنی ہوتی ہے، فیملی نے واپس کاؤنسلر سے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس میں یہ فورم جسے ہم سٹیک ہولڈر سیشن کہتے ہیں، جو دنیا میں ایک ہی علاج گاہ میں ہوتا ہے، سٹیک ہولڈر سیشن، کہ جس میں وہ سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ جو نفع نقصان کے مالک ہیں، اپنا نفع کر سکتے ہیں، اپنا نقصان کر سکتے ہیں۔ تو یہاں بیٹھ کے جب بات ہوتی ہے تو سب بات کر سکتے ہیں، اور ایک خاص ٹائم پہ بات ہوتی ہے، اور پھر اجتماعی بات چیت ہوتی ہے۔ یہاں ایک فیملی نہیں ہوتی، سب فیملیاں ہوتی ہیں، یہاں ایک پیشنٹ نہیں ہوتا، سب پیشنٹس ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک پروفیشنل نہیں ہوتا، زیادہ پروفیشنلز ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے جواب دہی کا فورم یہ ہے جہاں سب کہتے ہیں کہ پوچھ لو جو بات پوچھنی ہے، ہم بھی پوچھ لیتے ہیں، فیملی بھی پوچھ لیتی ہے، پیشنٹ بھی پوچھ لیتا ہے، کچھ ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہو۔ لیکن جب فیملی کی پیشنٹ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو فیملی نے پیشنٹ سے پوچھنا ہوتا ہے تو پیشنٹ نے فیملی سے پوچھنا ہوتا ہے، اور اس میں تھوڑا بہت کردار جو ہے اس پروفیشنل نے ادا کرنا ہوتا ہے کہ اگر رولا رولا پہ جائے تو کس طرح روکنا ہے، ایک میڈیٹر کا کردار ہے۔ پھر اسی طرح جب یہ اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں تو گھر جا کے بھی پھر آپس میں بات کرنی ہوتی ہے، اور پیچھے بیگیج ہے، نشے کی بیماری کے کئی سال، شکوے گلے دو طرفہ، مریض کا بھی خیال ہوتا ہے بچپن سے مجھے پیار ہی نہیں کیا، یا کچھ ایسی باتیں ذہن میں ہوتی ہیں، بیٹھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں تسلی دینے کے لیے، بیماری کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو چوتھا ستون ہے یہ جواب دہی کا طریقہ سلیقہ ہے۔ اس میں جو چیزیں مدد کرتی ہیں ان کے کی ورڈز ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ اب آپ بہت آزاد ہیں، آپ کے پاس اسمارٹ فونز ہیں جو دنیا کا بہترین علم ایک کلک پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اسرٹیونیس ایک لفظ سنا، اسرٹیونیس کا مطلب ہے معقول بات چیت، اسرٹیونیس کا مطلب ہے کہ جو کہیں دل سے وہی مطلب ہو۔ ساڈے لو پاویں چرس بھی سانو کی یہ بات کہتے ہیں نا، مجھے بتائیں آپ نے یہ بات کبھی سنی کہ ساڈے لو پاویں چرساں پی، پاویں بھنگاں پی، پاویں شراباں پی، سانو کچھ نہیں، ساڈے لو تو پاویں برباد ہو۔ تو یہ بات معقول بات چیت نہیں ہے، کیونکہ 2 دن کے بعد لگے گا کہ یار میں کی گل کیتی اپنے پتر نال، مجھے تو فرق پڑتا ہے۔ تو
असर्टिवनेस कहती है कि जो कहो आपके दिल में भी वही होना चाहिए, जो दिल में हो वही कहो, जो कहो वो पूरा करो, जो पूरा नहीं करना वो मत कहो। जैसे एक बात, निगोशिएशंस, मुझे बताइए कि जब आप निगोशिएट करते हैं, किसी से मुज़ाकरात करते हैं घरेलू जायदाद के बारे में या किसी दुकानदार से या कारोबार की जगह पे जो आप सब करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? आखिर में आप क्या चाहते हैं, सौदा हो जाए कि ना हो जाए? हो जाए। तो जब आप अपने मरीज से बात करते हैं तो ऐसे क्यों करते हैं कि सौदा ना हो जाए किधरे, मतलब दोनों का फायदा हो जाए, सौदा हो जाए। तो निगोशिएशंस का फन सीखना चाहिए। फिर गुफ्तगू में मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग एक चीज़ है कि आप ऐसे सवाल करें अपने फैमिली मेंबर से कि उसको खुद ही असल बात का पता चल जाए, यानी बजाय इसके कि लानत मुलामत करें, उससे पूछे कि अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है, अच्छा तुम बताओ कि इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है कि नहीं, अच्छा बताओ कि तुम्हारे कौन कौन से फैसले हैं जिनसे तुम्हें फ़ायदा हुआ, अच्छा चलो ये बात बताओ कि तुम्हारे ये जो दोस्त जिनसे हम तुम्हें मिलने से मना करते हैं, क्यों करते हैं मना, तुम्हें पता भी है क्या? देखें ना, कई दफ़ा ये बड़ी आम बात है ना कि घर वाले अपने मरीज़ को मना कर रहे होते हैं कि तू या फज्जे नू ना मिलिया कर, कहते ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਏ ਸਾਰੇ तो ਲਾਹੌਰ तो सब तो ਵਧੀਆ पाए ने, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्यों नहीं मिलना, तो मिलना है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। लेकिन आप कि क्या तुम्हें पता है कि हम तुम्हें क्यों मना करते हैं? कि कोई पेशेंट आया तो उसको मैंने पूछा यार तुम्हें अपने असल मसले का पता है? मैंने इनको परसों पूछा, तो मेरा ख्याल था कि उन 15-20 मिनट से बनने नहीं, तो आराम से कहते हैं हाँ जी। मैं कहा जी क्या पता है? कहते हैं जी मेरा असल मसला है नशा ते बुरी सोबत। मैं कहूँ उनमें थानू की कवा जाओ। मेरा दिल इतना खुश हुआ कि उसे समझ आ गई कि क्या है यार। क्या आपको पता है कि घर वाले कहते हैं कि फलां ना मिलो तो क्यों कहते? पता है, कभी सोचा? आप में से को बताए? या हम भी यहाँ कह देते हैं, किसी पेशेंट को कहते हैं यार तुम ये फलां पेशेंट के बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हो तो ना हो, ये तुम्हारे फायदे में नहीं है। तो मुझे बताइए, हमारे लिए दो मेहमानों को कहना कि तुम हमें ना मिला, हालांकि हम तो सबको कहते हैं मिलो, मुझे बताया कितना मुश्किल है कि दोनों हमें अजीज है और दोनों को आपस में मिलना खतरे से खाली नहीं है। हमें थोड़ा सा काफी आगे का पता होता है, मिलने वाला क्यों मिल रहा है हमें ये भी पता होता है, और जिससे मिला जा रहा है उसी से क्यों मिल रहा है ये भी पता होता है। हमें ये भी पता होता है कि 3 महीने बाद उन फिर की होने, यानी तजर्बे से है ना कि एक पेशेंट है वो एक खास पेशेंट से ही मिलता है। आप में से कोई बता सकता है कि उसकी क्या वजह है? और जो हम देख लेते हैं कि नहीं ऐ नहीं करना, ऐज नहीं करना, यूं नहीं कर, जैसे कई दफा सडनली हम देखते हैं कि कोई पेशेंट 6-8 महीने बाद सडनली इस सेशन में आ गया, तो हम कंसर्न हो जाते हैं कि हुन जड़ा है ना हुन की होएगा, कोई मसला है, मतलब किनू अखां चखा पा के देखेगा ते की पैगाम देगा ते की होएगा, तो हमने अब रोक दिया है। ऐसे कोई अचानक आने वाला गाहक जो है उसको पहले यूरिन सैंपल देना होगा, और अगर कोई काफी दिनों के बाद आएगा तो उसको पहला विजिट अपने वालिदैन के हमरा करना होगा। ये नहीं कि ऐसे ही जैसे ही आगे, तो चीजों का पता चलता है कि कोई हमारे लिए आया है यहाँ बात सुनने के लिए है, या कोई किसी का मुस्तकबिल खराब करने आया है कि यहाँ आंखों में कोई बात करके तो गायब हो जाए। देखिए ना, हम सब ऐसे हैं, ये वो पेशेंट ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि हम सबको थोड़ा थोड़ा ये मर्ज होता है कि हमें पता होता है कि यह काम चंगा नहीं, ऐसी फिर भी करनी है। मुझे बताइए आप में से कौन है कि जिन्नू जेड़े कम्मा दा पता है कि ये चंगे काम नहीं, वो कभी नहीं करता? जी बताइए, आप में से कोई बताएगा कि क्या कोई इस हॉल में मेरे समेत ऐसा है, मैं तो ऐसा नहीं हूं, कि जिसको जितनी अच्छी या बुरी बातें पता हैं वो सब उसके मुताबिक करता है? कोई भी नहीं है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि हम सबको थोड़ा थोड़ा मर्ज तो है कि जो बात हमारे लिए अच्छी नहीं है हम वो भी कर गुजरते हैं, यानी हमारी मर्जी जो है सबकी, मेरे समेत और आपके समेत, हम सब की मर्जी थोड़ी थोड़ी बीमार ज़रूर है। हमारी मर्जी 5% बीमार है, या हमारी मर्जी 10% बीमार है, या हमारी मर्जी 50% बीमार है तो ज़रूर। हम में से कोई नहीं है कि जिसकी मर्जी 100% ठीक है, सेहतमंद है। ये जो लफ्ज़ मर्ज है ये मर्जी से ही है कि हमारी मर्जी कुछ ना कुछ बीमार होती है। नशे की बीमारी अगर हो तो ये बहुत ज़्यादा बीमार होती है। वैसे कुछ ना कुछ तो सबको पता होता है कि ये गलत है तो मुझे नहीं करना चाहिए, तो बंदा करता है, या वो गलत है मुझे नहीं करना चाहिए तो बंदा करता है, इसके साथ मुझे नहीं मिलना चाहिए तो बंदा मिलता है। और यहीं से किसी के सियाने होने का पता चलता है
ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کا خیال کرتا ہے کہ نہیں. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ بہت سیانے سمجھدار ہوتے ہیں, کم از کم ان کو نفع نقصان کی سینس ہوتی ہے. اور یہ نہیں کہ جو بزنس مین ہے وہ سارے کام نفع والے کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بزنس مین ہے جو 1000 فیصلے کرتا ہے مہینے میں, ان 1000 فیصلوں میں سے 900 فیصلے اچھے ہوتے ہیں, 100 فیصلے اس کے بھی برے ہوتے ہیں, اور 100 فیصلوں کا اس کو بھی نقصان ہوتا ہے پر 900 فیصلوں کا اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو نیٹ کیا نکلا؟ وہ پروفٹ. ایسا کوئی بزنس مین نہیں ہوتا جو 100 کے 100 فیصلے کرے, ڈاٹ آن ٹارگٹ کرے اور وہ 100 کے 100 فائدے والے فیصلے ہو. ایسا کوئی انسان بھی نہیں ہوتا جو سارے ہی کام صحیح کر رہا ہو. پرسنٹیج ہے تو تھوڑی تھوڑی مرضی تو سب کی خراب ہوتی ہے. تو وہ جو آ کے بیٹھتا ہے اس کے ساتھ اور ہمارا ماتھا ٹھنکتا ہے, تو ہمارے لیے سب سے مشکل یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہنا کہ یار تم اس کے پاس نہ جایا کرو, اور پھر دوسرے کو بھی بلا کے کہنا کہ فلاں کو کہا ہے کہ تمہارے پاس نہ آیا کرے. تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں کوئی یہ نہیں کہ تم برے لگتے ہو, ہمیں لگتا ہے کہ تم جب ملو گے تو H2O بن جائے گا. ہم تو کہہ دیتے ہیں. دیکھیں ایک ایسا ہی پیشنٹ جو ہے جس کو ہم نے 2-4 دفعہ کہا کہ یار تم یہ فلاں کے ساتھ نہ ٹک ٹک کے نہ بیٹھا کرو, اور 2 مہینے بعد ایک بندے نے سیالکوٹ سے ٹیلی فون کیا اس پیشنٹ کو جو ساتھ آ کے بیٹھتا تھا کہ میں لاہور آ رہا ہوں اور تمہیں ملنا چاہتا ہوں, اور میں تمہارے گھر کے باہر ہوں اور میرے پاس نشہ ہے اور پیسے ہیں. اب مجھے بتائیے, ڈونٹ یو تھنک اٹ از ٹو مچ آف اے ٹیمپٹیشن فار اے پیشنٹ؟ عالم ارواح میں تھوڑی ہو رہی ہے. لیکن پہلے یا تو نا ہم نے کہا نہ ہو, ملے سب سے ملے نا, اس کو بھی مل, اس کو بھی مل, اس کو بھی مل, پھر کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر آپ کسی ایک خاص کو ہی ملتے ہیں ذہن میں سوچ کے کہ آگے چل کے کسی ایسے موقع پہ ایسا ہوگا, مستقبل کے تانے بانے بنانا. اور ہمارے ہاں ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے, کچن والا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ 2 پیشنٹ ہی اکٹھے کھانا لینے کیوں آتے ہیں, اور اسسٹنٹ مینیجر بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ یہاں خالی ہاسپٹیلٹی نہیں کر رہے ہوتے, ورنہ تو ہم تو پورشن کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم تو آپ کو پتہ نہیں یہاں 7 اپ, پیپسی کولا, کوکا کولا نہیں ہے نا. مطلب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایک ریہیب ہے, یہ ایک ہاسپٹیلٹی ضرور ہے لیکن یہ ایک ریہیب ہے, یہ ایک فلاحی ادارہ ہے. ابھی ہم نے کراچی میں ایک ایڈورٹائزمنٹ دیا ہے کہ ہمیں کچھ ورکرز چاہیے, تو ہم نے لکھا کہ ولنگ ویز ایک 50 سال سے فلاحی ادارہ ہے, کیا آپ اس میں ہماری مدد کرنا چاہیں گے, یعنی ہمیں نئے امپلائیز چاہیے. پھر لکھا کہ آپ کیا ایسا کام کرنا چاہیں گے جس کے آغاز میں ہی آپ کو ثواب ہونا شروع ہو جائے, جو عبادت جیسا ہے, جس میں آپ کو پھر کچھ اور فلاحی کام کرنے کی ضرورت نہیں, کہ ڈیوٹی کی ڈیوٹی, فرض کا فرض, روزگار کا روزگار, فلاح کی فلاح. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تسی کوئی نیکی دا کام نہیں کرتے. میں کہ یار خدا نہ خوف, کہیں کیا چھوڑتے ہیں. میں کہتا ہوں یار لوگ سوئے ہوتے ہیں اور میں بھی سویا ہوتا ہوں, میں سوتے ہوئے بھی نہیں کام, میں سوتے ہوئے بھی یہی کچھ سوچ رہا ہوتا ہوں. مطلب ہمارا کام ایسا ہے کہ ہر وقت کسی بھی وقت نیکی کا آغاز ہو جاتا ہے. کسی فیملی کا فون آ جاتا ہے جو ڈپریسڈ ہے, جو پریشان ہے, تو ان کو پھر دوبارہ اٹھا کے زمین پہ تھوڑا موقع دینا کہ سر اٹھا کے چلو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اندھیرے میں ایک دم لوگوں کو چراغاں لگتا ہے. اس سے زیادہ اور فلاحی کام کیا ہو ہے, تو بند کیوں ہے. تو ہم نے وہاں کا تو لوگوں کو اس فکرے سے اتنی موٹیویشن ہوئی کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر نیکی کے کام کا جذبہ ہے. میں نے کہا کیا کوئی آپ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو سراسر عبادت ہو, جس میں آپ کے لب کھلیں تو آپ کو ثواب ہو, آپ کی نیکیاں کاؤنٹ ہونی شروع ہو جائیں, اگر آپ نیک نیت ہیں, اگر آپ اپنے کام سے پیار کرنے والے ہیں. تو یہ ہے وہ چیز. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ جو آتے ہیں علاج میں, بہت سارے لوگ نہیں بھی آتے, آپ سے 10 گنا زیادہ افورڈنگ لوگ ہیں, اپنے بچوں کو سڑک پہ دھکیل دیتے ہیں. آپ اور وہ ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایڈا کیڑا احسان کر دینے, اللہ نے پیسہ دیتا ہے تو علاج کرا. 80% لوگ جو بہت زبردست افورڈنگ ہوتے ہیں اپنے نشے کے مریض بچوں کو پہلی فرصت میں سڑک پہ دھکیل دیتے ہیں, کہتے خبردار کار نہیں آنا. دیٹ از دیئر چوائس, میں ان کو کچھ کہہ نہیں رہا. ایک دفعہ میں نے ایسی بات کی تو مجھے ٹیلی فون کچھ آ گئے کہ دیکھیں ہماری چوائس ہے, ہماری اپنی زندگی ہے, آپ ہم پہ کیوں ایسی کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے ہمدرد نہیں ہیں. تو میں نے کہا نہیں, میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا تھا, میرے آڈینس جو ہیں وہ ہمدرد ہیں, تو میں ان کو اپریشیٹ کر رہا. کبھی کبھی میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا. یعنی
آپ میں جتنی ریزیلینس ہے یا جتنا آپ کا جذبہ ہے خود مجھ میں نہیں ہے. کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، آپ سے سیکھتا ہوں کہ آپ کبھی تھکتے نہیں ہیں، آپ پیار کی گنگا بہنے دیتے ہیں. تو یہ بہت ہمارے لیے انسپائرنگ ہوتا ہے کہ اچھا، یعنی کئی دفعہ آپ کا جو پیشنٹ ہے 3 مہینے ٹھیک رہ کے تو ریلیپس کر جاتا ہے، تو شروع میں آپ کو ہوتا ہے کہ قسموں کھائے اسی نہیں کرا دیا تھا علاج، اسی NOH کر دینا، انہیں پاویں چرساں پیے پاویں پنگاں پیے. تو جب یہ تقریر کر کے فارغ ہوتے ہیں میں کہوں اصل گل کر لو، لیکن پھر ایک اگلی منزل پہ آ جاتے ہیں وہ پھر بہت شاندار منزل ہوتی ہے کہ آپ کا مریض ریلیپس ہوا ہے اور آپ اس سے عزت سے بات کر رہے ہیں. اگتے ہوا ہے کی اچھا کی گل، اور آپ اس سے جب بات کرتے ہیں تو آپ اس کا گریڈ نہیں گراتے. اگر گریڈ 22 کا تھا تو گریڈ 22 کا ہی رہنے دیتے ہیں. مجھے بتائیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک گریڈ 22 کا لوڈ ون ہے اور وہ ریلیپس ہو گیا ہے تو ہم تھوڑی وہ بےزتی کرنے لی تسی دا گریڈ گرا کے 14 تے لے آؤ؟ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ کے گھر میں جو کپڑے دھونے والی ماسی ہے یا ڈرائیور ہے یا کک ہے یا گارڈ ہے جدا بیچارے دا گئی کوئی گریڈ نہیں، تو جب وہ غلطی کر بیٹھتا ہے استری کرتے ہوئے کپڑے جلا دیتی ہے خاتون، تو مجھے بتائیں کہ بےزتی کرنے سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کبھی ہوا؟ آپ کے کسی ماتحت کو آپ نے بے عزت کر کے کچھ نکالا اس میں سے کبھی کچھ؟ تو پھر اپنی بیوی سے، خامد سے، اپنے بیٹے سے، ماں باپ سے آپ نے کیا نکال لینا ہے غصہ کر؟ تو ہو گیا. اچھا لوگ کہتے ہیں اچھا جی بےزتی نہیں کی تھی تو پھر ریلیپس ہوندہ عادی ہو جائے گا. یہاں بھلا کیا خرابی ہے کہ آپ اس کی بنیادی نیت پہ شک کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہونے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا. میں آپ کو پوری زندگی کا نچوڑ بتاتا ہوں کہ جتنا ارادہ کوئی نشے سے نکلنے کے لیے مریض رکھتا ہے کوئی اور نہیں رکھتا. جس کو ہر وقت چپتا رہتا ہے اندر سے کچھ، وہ کیسے ارادہ نہیں اس کا ہوتا؟ ہاں وہ ناکام ہوا، اس کی بات نہیں بنی اور وہ مایوس ہوا تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں نہیں کرنا چاہتا، میں نشہ نہیں چھوڑنا چاہتا. لیکن یہ حقیقت نہیں ہوتی. یہی ہے وہ سب سے زیادہ جو چھوڑنا چاہتا ہے، وہ خود ہی منہ سے اس لیے کہتا ہے کہ میں نشہ نہیں چھوڑنا چاہتا تاکہ کوئی بھی اس کو نہ کہے. یہ جو ریلیپس کا معاملہ ہے، نہ ریلیپس سے پہلے فالتو عزت کریں، نہ ریلیپس کے بعد فالتو بےزتی کریں. پہلے بھی عزت کری جائے مناسب، بعد میں بھی عزت کری جائے مناسب، میرٹ پہ. لین دین صاف رکھیں. اتنا سر سے اوپر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں اور اتنا قدموں میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنی ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ وہ بھی اس بیماری سے نکلنا چاہتا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ صحیح بات کیا ہے جو آپ کو کرنی چاہیے. آپ اصل بات پوچھ لیں، اچھا کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، کیوں تم اس مسئلے میں پھنس گئے. سوال کرنے سے اگلے کی بےزتی نہیں ہوتی، اس کو آنر فیل ہوتی ہے کہ آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بات کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی، تمہارا پرپس کیا تھا، تم چاہتے کیا ہو. پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر نوازشیں شروع کر دیں، پھر برگر منگاؤ، پھر یہ کر. پھر سچ نہ بولے تو اس کو سچ بولنے کے لیے اپنی مثال سے لیڈ کریں، جسے ہم لیڈنگ فرام دی فرنٹ کہتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اگر ہم اپنے مریض کے سامنے سچ نہیں بولتے تو ہمارا مریض کیسے سچ بولنا سیکھ؟ جب ہم خود سچ بولیں گے تو ہر ایک کو سچ بولنے کا حوصلہ. یا تو تمہارے اندر کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، تمہارے جیسا تو کبھی پیدا نہیں ہوا ہمارے گھر میں، تم تو کبھی سدھر نہیں جا سکتے. جو فالس بلیف ہیں جو ہم نے دوسرے لوگوں کے بارے میں بنا رکھے ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے بغیر کسی پروف کے، ان کی ضرورت نہیں ہے. پریڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ نجومی نہیں ہے، آپ جج نہیں ہے کہ فیصلے کریں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. آپ تو پیار کرنے والے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو وکٹم ہوتا ہے وہ پہلے ہی کافی مار کھایا ہوتا ہے، اس کو اور نہیں مارنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نشے کا مریض بھی باقی مریضوں کی طرح ایک وکٹم ہوتا ہے. اور وہ کیوں پڑ گیا اس میں، یہ تو بہت لمبی چوڑی سائنس ہے. کئی دفعہ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو وکٹم بیشنگ کہ جس بندے کے ساتھ کوئی ظلم ہویا وہ چیز نقص کرنے شروع کر دی. یہ دنیا میں نئی تہذیب نے بتایا ہے کہ وکٹم بیشنگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اچھا چلو کدھر چلنا ہے، اگر تم بہتر راستے پہ چلنے لگے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے فیملی ممبر ہو، تم ہمارے پیارے ہو. وہ کہتا ہے جی ایک برگر کھواؤ. آپ کہتے ہیں نہیں برگر میں کوئی نہیں کھلا سکتا، بتاؤ تمہیں نشے سے نجات میں کیسے مدد کروں، کیا تمہارے ساتھ میں کاؤنسلنگ سیشن میں چلا جاؤں؟ تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں. کیا واک کرنا چاہتے ہو؟ چلو کرتے ہیں. چلو کھانا اکٹھے کھاتے ہیں، چلو اکٹھے بیٹھ کے مووی دیکھتے ہیں. تو اس کو اٹھا کے، گرے ہوئے کو اٹھا کے اوپر لانا، یہ کر سکتے ہیں. باقی مرسیڈیز کوئی نہیں ہے بس گل میں. اور یہ
سوچنا کہ مرسیڈیز لے جائے گے تو بندہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. یہ کہتے ہیں نا مارے گھٹنا تو پھوٹے آنکھ. اگر ہم تمہیں مرسیڈیز لے دیں تو کہتا ہے بس پھر تسی سوچنا بھی نہ سوچنا بتاتا بھی نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے جس کو مرسیڈیز ملی ہو یا ایسی کوئی لالچ ملی ہو اور اس نے کہا کہ ہوں میں نشہ نہیں کراں گا؟ ٹھیک ہے، چلتا ہے، سب کے ساتھ ہوا ہے کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی مرسیڈیز. تو سینٹی یہ کہتی ہے کہ جو چیزیں لاجیکل نظر آتی ہیں ان پہ توجہ دی جائے، حقیقت پسندانہ بات کہی اور سنی جائے. چوتھا ستون جو اس سارے کام کا، جسے ہم نشے سے بحالی کا کام کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جواب دہی کرنا سیکھ لیں. جواب دہی ایسے کریں کہ جیسے التجا کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو نتیجہ چاہیے، کیونکہ جواب دہی پہلے ہی بھاری ہوتی ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. جب آپ کسی کو پوچھتے ہیں، کسی ملازم کو بھی پوچھ لینا کہ وہ بازار گئے تھے شاپنگ کرنے تو تم ذرا حساب دے دو، تو اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ کسی بھی ادارے میں سب سے برا بندہ کون لگتا ہے؟ اکاؤنٹنٹ. زہر لگتا ہے، پوچھتا جو حساب جو پوچھ لینا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا یہ نشتر لگانے والا کام ہے اور کتنا مشکل کام ہے. تو یہ بہت طریقے سے کرنے والا کام ہے جواب دہی. اور نشے کے مریض کو تو ہر وقت ہی جواب دہی کا ہی سامنا ہوتا ہے. جڑا بھی ملتا ہے ان کہتے ہیں آپ بیٹھتے نا حساب کرنا. اس لیے وہ چھپنے لگتا ہے. آپ دیکھیں کہ زیادہ تر چھپنے لگتا ہے. ایون علاج کے بعد بھی اوپر کی منزل میں پہلا نہیں، دوسرا نہیں، پچھلے تیسرے کمرے میں جا کے بیٹھے، میرا کھانا اتنے بھیج دیو، گھر میں مہمان آئے میرا نہ دسنا. تو یہ جو چیز ہے، اپنے امیج پہ کام کریں، اپنے اندر آواز دیں کہ یو آر اے گڈ بوائے. اور یہ مان لینا کہ بیماری ہے، کہ تم اچھے ہو پر تمہیں ایک بری بیماری ہے، تمہیں ایک ظالم بیماری ہے جو تمہیں خراب کرتی ہے، تمہارے گھر والوں کو بھی تنگ کرتی ہے. تھوڑا سچائی والی حقیقت مان لینی چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں گھر میں جب گریڈ واپس دیں گے نا، واپس برہمن بنائیں گے نا بچے کو، تو پھر بات بن جائے گی. پر اس کا مطلب نوازشیں کرنا نہیں ہے، صرف گریڈ ہی چپ کے اتنے کرنا ہے. ذمہ داریاں اس کے پاس ہی رہنی چاہیے. کبھی کبھی ہمیں اعتراض ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا. ونس ان اے بلو مون. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. جو نئی علاج گاہیں ہوتی ہیں ان کو یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن جو علاج گاہ میچور ہوتی چلی جاتی ہے تو خود بخود نتھار یا نکھار یا سنوار آتا چلا جاتا ہے. ہمارے کچن والوں کو پتا ہوتا ہے کہ آ کے کئی دفعہ مجھے بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب فلاں مریض نا فلاں دوائی دیو. یعنی کچن میں جو ہیلپر ہے، جو کوک ہے، ان کو پتا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا بھی کوئی انٹریکشن ہوتا ہے پیشنٹ کے ساتھ. جب پیشنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے دوائی کے لیے جج نہیں کر رہا، تو ان کو 10 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد ان کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کو یہ مسئلہ ہے، اس کو وہ مسئلہ ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے. یعنی وہ بڑا غور کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ویل وشر ہوتے ہیں اس بات کے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صحت مند ہو، یعنی ان کی سوچ یہ ڈیولپ ہم نے کی ہوتی ہے کہ آپ ہیلپر نہیں ہے، آپ کوک نہیں ہے، آپ اسسٹنٹ مینیجر نہیں ہے، یو آر پارٹ آف اے ٹیم دیٹ ریہیبلیٹیٹس ڈرگ ایڈکشن. اچھا باقی کئی دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ فیملیز یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ کوئی بات مجھ سے پوچھتی ہیں، پھر وہ شمائلہ سے پوچھتی ہیں، تو پھر ڈاکٹر احمد سے پوچھ لیتی ہیں، پھر کچن والے سے پوچھ لیتی ہیں. تو ہمیں اس کا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے تو آپ کو خود اکٹھے بٹھا دیا ہوتا ہے. ورنہ ساس نہیں پسند کرتی کہ جٹھانی اور درانی اکٹھے بیٹھے. آپ کو کبھی لگتا ہے کہ ہم کس قدر چاہتے ہیں کہ آپ اکٹھے بیٹھیں؟ نہیں، ہر کوئی کنسرنڈ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی ہر بندہ رسپانسبل ہوتا ہے. ابھی کل کی بات ہے، مجھے کوئی صبح 10 ساڑھے 10 بجے میری بیٹی کا فون آیا. شی از اے گائنیکالوجسٹ، اسسٹنٹ پروفیسر ہے گائنیکالوجی کی، امیلیا صداقت، یہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں بیٹھتی ہے. تو اس کا مجھے فون آیا، کہتی ہے ابو جی آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا بتاؤ. کہتے وہ فلاں پیشنٹ ہے اور سگریٹ پی رہا تھا. تو میں نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے اس کو الاؤ ہے. ابو جی آپ سگریٹ الاؤ کرتے ہیں؟ کتنی بری بات. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر کوئی کنسرنڈ ہوتا ہے، ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ٹھیک ہے کہ کوئی چیز غلط ہے. تو آپ لکی ونز ہے جن کی پرواہ ہے لوگوں کو. آپ کے ماں باپ کو پرواہ ہے، آپ کے علاج کرنے والوں کو پرواہ ہے، علاج گاہ کے ہر بندے کو پرواہ ہے. تو مجھے بتائیں جب اتنے لوگوں کو آپ کی پرواہ ہے تو تمہیں نہیں ہونی چاہیے تھی پرواہ؟ سب سے زیادہ تو آپ کو پرواہ ہونی چاہیے. سب سے زیادہ بڑا جھنڈا تو آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اپنے لیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ
کوئی ایسی غلطی ہے جو اکثر انسان کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ کیا امریکہ غلطی نہیں کر رہا ہے یہ ایران جنگ کے ساتھ؟ کیا ایران غلطی نہیں کر رہا ہے امریکہ جنگ کے ساتھ؟ اگر ایران کہہ دیتا ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہمیں نہیں چاہیے ایٹم بم، ہمیں زندگی چاہیے، تو مجھے بتائیے کہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا؟ اور اگر امریکہ اپنے دل سے خوف نکال لے کہ ایران ایٹم بم بنائے گا تے سانو مارے گا 14,000 کلومیٹر دے فاصلے تے، تو وہ اپنے گھر بہ جان۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی مس پرسیپشن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ امریکہ کے اوپر کے لوگ، جن کے سب سے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ پتہ کیا سوچتے ہیں کہ اگر ایران نے ایٹم بم بنایا تو سانو مارن گے۔ اب مجھے بتائیے یہ کتنی فار فیچڈ آئیڈیا ہے کہ 14,000 کلومیٹر دور ایران ایٹم بم بنائے گا تو جائے گا کہ مارے گا اتنے۔ پچھلے دنوں سڈنلی ان کے دفتر خارجہ کی ایک خاتون بریفنگ دے رہی تھی، 20 دن پہلے کی بات ہے، اور وہ بریفنگ یہ دے رہی تھی کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہیں سے کہ رشیا، چائنا، ایران، کوریا اور پاکستان کچھ سال پہلے ایسا میزائل بنانے کے بارے میں سوچتے رہے ہیں کہ جو امریکہ تک مار کرے۔ جیسی دس دئیے تو سانو لگ گیا پتہ چھڈاں گے نہیں۔ مجھے بتائیے کہ کوئی ہے عقل کی بات کہ کتنا خوف پایا جاتا ہے وہاں؟ خوف ایک جعلی ڈر کو کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں اس بات کا کوئی امکان ہے کہ 7 سمندر پار جا کے وہاں ایک بہت زبردست ملک بنا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، طاقتور ملک ہے، اور یہ خوف خاص طور پر 9/11 کے بعد شاید زیادہ ہو گیا؟ فوبیا ہے نا، خوف ہے۔ اسی طریقے سے اور لوگوں کے خوف ہوتے ہیں، ایران کے اپنے خوف ہیں۔ اگر وہ بات کر دے تو ایران جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کا کوئی جینون دشمن نہیں ہے۔ دیکھیے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی جینون دشمن نہیں ہے؟ نہیں، ہمارا جینون دشمن ہے نا۔ کون ہے ہمارا جینون؟ انڈیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ماریں گے تمہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ختم کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں واپس اپنے ساتھ ملائیں گے، تو ہمارا جینون دشمن ہے۔ تو ہم نے اس لیے ایک نکا سا ایٹم بم بنا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن ایران کا کون دشمن ہے؟ کیا پاکستان؟ کیا افغانستان؟ کیا آذربائیجان؟ کیا چائنا؟ یا کوئی اور ملک؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ایویں پریشانی ہے خام خواہ۔ تو ہم سب کو کوئی پریشانیاں، بلا وجہ کی پریشانیاں ہوتی ہیں، پہلے تو کپڑے جھاڑ کے فارغ ہو جائے، یعنی اپنی زندگی میں جو اصل پریشانیاں ہیں ہی نہیں، خام خواہ کے خوف ہے، ان کو ہٹا دیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اصل پریشانی کیا ہے۔ اصل پریشانی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب کی ایک ہے، وہ ہے کہ ہماری مرضی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بیمار ہوتی ہے۔ لیٹس ورک آن اور ول، اپنی مرضی پہ کچھ کام کر لے، اس کو کچھ بہتر بنا لے، اس کو کچھ سنبھالے۔